آپ کو پتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی میں آنکھوں کو حرام سے بھرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں سنیے، اور آج ایک پکی توبہ کر کے کھڑا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، اور منقول ہے جو شخص اپنی آنکھ کو حرام سے پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دے گا۔ ایک دن کا برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرو گے؟ سرمے کی سلائی لگانے والوں، روایت میں آتا ہے عورت کے محاسن یعنی خوبیاں دیکھنا ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی بروز قیامت اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائی پھیری جائے گی۔ جہنم کی سلائی کیسے برداشت کریں گے؟ آج اپنی آنکھوں کو بچا لو، ورنہ اس دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچو گے؟ اور صرف آنکھوں کی بے حیائی نہیں، زبان کی بے حیائی کیا ہے؟ زبان کی بے حیائی یہ ہے کہ ہم زبان سے بری باتیں کرتے ہیں۔ چار دوست مل جائیں تو اب بری باتیں شروع ہو جاتی ہیں، عورتوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بے پردگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ نا مسلمان کا یہ طریقہ نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان با کرینہ ہے اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی بات سے کام لیتا۔ بے حیائی کی باتیں کرنے والوں، چند دوست مل کر انجوائمنٹ کے لیے گندی باتیں، برے واقعات سنانے والوں، سنو جہنم کا عذاب تو سخت ہے نا، مگر ایک شخص جہنم میں ایسا بھی ہوگا جس سے جہنمی پناہ مانگیں گے۔ جی ہاں، منقول ہے کہ 4 طرح کے جہنمی کہ جو کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے ہلاکت مانگتے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ شخص اس کے منہ سے پیپ اور خون بہتے ہوں گے۔ جہنمی کہیں گے اس بدبخت کو کیا ہوا، ہماری تکلیف میں یہ اضافہ کیے دیتا ہے۔ کہا جائے گا یہ بدبخت وہ شخص ہے جو بری بات کی طرف متوجہ ہو کر اس سے لذت اٹھاتا تھا، جیسا کہ مرد و عورت کے معاملات کی باتوں سے جو بری باتیں سنتے ہیں، کرتے ہیں، مزے لیتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ آپ نے سنا کہ جہنم بھی ان سے پناہ مانگیں گے۔ اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے، آپ کو بھی محفوظ فرمائے۔ ہے واقعی مشکل معاملہ، اور خاص طور پہ دوبارہ عرض کروں گا کہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو کمیونیکیشن ہے، بندہ کام کچھ کر رہا ہوتا ہے، منظر کون سا سامنے آ جاتا ہے۔ اب نفس کہتا ہے کہ ذرا کلک کر کے دیکھ لو۔ یہی تو امتحان ہے کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا۔ یہ چند منٹ کی انجوائمنٹ، یہ چند منٹ کی بدنگاہی کہیں مجھے جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ ڈال دے۔ اے میرے نوجوانوں، اگر آپ اپنے دل میں واقعی خوف خدا چاہتے ہیں، آپ اپنے دل میں عبادت اور ایمان کی مٹھاس اور حلاوت چاہتے ہیں، تو پہلے اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائیے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائیے، اپنے کانوں کو بے حیائی کی باتوں سے بچائیے، اور حیا اور شرم جو ہے اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ ایک شاعر کا مجھے شعر یاد آ گیا۔ شاعر لکھتے ہیں ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرمایا نہیں کرتے۔ جو شرم والا ہوگا نا اسے وہاں نہیں شرمایا جائے گا، لیکن جس نے یہی شرم ختم کر دی، جس کو فکر ہی نہیں، بندہ کہتا ہے موج کرو، مستی کرو، کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ انشاءاللہ آج سے یہ جنگ ہے شیطان سے، یہ آسان نہیں، یہ روز لڑائی لڑنی پڑے گی آپ، لیکن انشاءاللہ آپ نے سنا کہ جب رب فرماتا ہے کوئی میری رضا کے لیے یہ کام چھوڑے گا، میں اس کے دل کو ایمان کی مٹھاس اور حلاوت عطا فرماؤں گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو جب بھی ایسا کوئی منظر سامنے آئے نگاہیں جھکا لیں، نہ دیکھیں فلمیں، نہ دیکھیں ڈرامے، نہ دیکھیں یہ بری بریب سائٹس۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچائیں، ورنہ یہ آنکھیں ہیں بڑی نازک، اگر اس پر جہنم کی آگ داخل کر دی گئی ہم کیسے جواب دے سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حیا کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی حیا کی توفیق عطا فرمائے۔